اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر پروگراموں کا ایک سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالی ہفتے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی آیات 1 تا 8 کی تلاوت فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی کی مبارک آواز میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 8 آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کا اردو ترجمہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہی کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ یقیناً اس ہدایت پر قائم ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور تیرا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے یکساں اثر پیدا کرتا ہے، جب تک وہ اس حالت کو نہ بدلیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری صورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس صورت یعنی سورۃ البقرہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہت تفصیل ہے، اور امر اور نہی کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور صبر اور ایثار کی بہت تاکید ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ نہایت جامع ہے، اور اس کی روشنی میں ان گویا عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس صورت کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ قرآن کریم کی 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آئے ہیں۔ سب سے زیادہ اسی آیت کی قرآن کریم میں تکرار ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں بلکہ بہت سی حکمتیں ہیں۔ کچھ کا ذکر سورۃ فاتحہ کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہر وہ اہم کام جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو اس میں دراصل ایک بہت ہی پیغام اعلیٰ درجے کا ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ ایسے کاموں کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، جو اللہ نے جن کی اجازت دی ہوئی ہے، جائز کام ہونے چاہیے، اس کی مرضی کے موافق ہونے چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر غلط کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا نام لے کے رشوت لے، کوئی بدی کرے، کوئی برائی کرے، کوئی سود لے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی جھوٹ بولے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے گویا بسم اللہ کے ذریعے ہی مومن کو یہ پیغام دیا گیا ہے، اور بار بار قرآن کریم کی ہر صورت میں سے رکھ کے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ مومن کو، مسلمان کو ایسے کام کرنے چاہیے جن پر اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، جن پر اللہ کا نام لے کر اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے ہم فیض اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے مختصراً بات یہ عرض ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی اپنی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ انسان کا اپنا وجود، اس کا دماغ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، تمام صلاحیتیں اور قوا اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی نصرت اور تائید کے ساتھ۔ یہ سبق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے بسم اللہ کے پڑھنے کے ذریعے، کہ اللہ پر نظر رہنی چاہیے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور کرنے لگے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلاً کوئی کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پہ نظر ہو، اسی نے ہمیں یہ چیزیں مہیا کی ہیں اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس سے توفیق مانگتے ہیں، اور ورنہ تو ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو گویا یہ توجہ دلائی گئی کہ اللہ کا نام لو اور اس کی اجازت سے، اس کے حکم کے مطابق ہم اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی ابتدائی جو دو تین آیات ہیں ان کے تحت بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ وقت کی رعایت سے چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے علل اربع کامل نہ ہوں وہ کتاب کامل نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کے علل اربع کا ذکر فرما دیا ہے، یعنی 4 وجوہات کا، اور وہ 4 یہ ہیں، 4 ہیں: علت فاعلی، علت مادی، علت صبری، علت غائی، اور ہر 4 کامل درجے پر ہیں۔ بس الف لام میم علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے معنی ہے ان اللہ عالم، یعنی کہ میں جو خدائے عالم الغیب ہوں، میں نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ بس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے، اس لیے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبردست اور کامل ہے۔ یہ بات الف لام میم کے الفاظ سے حضور نے استنباط فرمائی۔ اور علت مادی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلط وجود پہنا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے۔ اور علت صوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرہ ہونے میں بے مثل و بے مانند ہے، اور لا ریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے۔ اور علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ھدی للمتقین،
یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لیے ہے، اور جہاں تک انسانی سرشت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ حضور نے ایک اور جگہ اس مضمون پہ ایک جو سوال اٹھتا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض نہایت پر حکمت ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائی، یعنی جو انتہائی مقصود ہے قرآن شریف کا، وہ بیان کرنے میں فرمایا ہے ہدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہدی للفاسقین یا ہدی للکافرین۔ ابتدائی تقوی جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آ سکتا ہے، وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سعیدوں کی خلقت میں رکھا گیا ہے، اور ربوبیت اولیٰ اس کی مربی اور وجود بخش ہے، جس سے متقی کا پہلا تولد ہے۔ مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ عبودیت خالصہ تامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمعہ کے پورے جوڑ و اتصال سے بطرز ثم انشأناہ خلقا آخر کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلق جدید سے موسوم ہے، جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثالث پاتا ہے۔ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا ایک عارفانہ مضمون ہے۔ مختصراً یہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، خصوصاً مخالفین کی طرف سے، کہ یہاں ہدی للمتقین فرمایا ہے، تو جو متقی ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا کیا مطلب؟ ہدایت تو کتاب کو دینی چاہیے جو کافروں کو یا فاسقوں کو، تو یہاں متقین ہدی للمتقین کیوں فرما دیا ہے؟ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی تقوی ہے وہ ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، کوئی بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، اس کے لیے یہ گویا کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کہہ کے یہ بتایا کہ جب یہ کتاب ہدایت ہوتی ہے تو اس کے تقوی میں ایک نیا درجہ عطا ہوتا ہے، اور جو وہ تقوی کے نئے نئے مراتب کو حاصل کرتا جاتا ہے، اسی طرح یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اس کا جو ہدایت دینے کا کام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور لامتناہی درجات ہیں تقوی کے بھی، اور مسلسل ہر موقع پہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کو ہدایت دیتی چلی جاتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ وہ ایسے راست باز ہیں کہ پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے اور نماز بھی ادا کرتے اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے مالوں میں سے خدا کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ فرمانا کہ ہدی للمتقین یعنی ان کو یہ کتاب ہدایت دے گی، اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ تو ان سب باتوں کو بجا لا کر پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں، اور حاصل شدہ کو حاصل کرانا یہ تو ایک امر عبث معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں حضور نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، چند جملے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ باوجود ایمان اور عمل صالح کے کامل استقامت اور کامل ترقی کے محتاج ہیں، جس کی رہنمائی صرف خدا ہی کرتا ہے، انسانی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ترقی سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ عبادت اور ایمان جو انسانی کوششوں کی انتہا ہے، اس کے علاوہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں راست بازوں کو اسی ہدایت ہدی للمتقین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان بالغیب پر ثابت قدم ہو جائیں اور جو کچھ وہ اپنی صحیح سے کر سکتے ہیں کر لیں، تب خدا ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک ان کو پہنچا دے گا اور ان کے ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ کے تحت کہ آیت یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہے کہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تکلف اور مجاہدات سے کام لیتے ہیں، مگر انسانی کوششیں بغیر خدا تعالیٰ کے فضل کے بیکار ہیں۔ اس لیے اس کریم و رحیم نے فرمایا ہدی للمتقین، یعنی جہاں تک ممکن ہو وہ تقوی کی راہ سے نماز کی اقامت میں کوشش کریں۔ پھر اگر وہ میرے کلام پر ایمان لاتے ہیں
تو میں ان کو فقط انہی کی کوشش اور سعی پر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں آپ ان کی دستگیری کروں گا۔ تب ان کی نماز ایک اور رنگ پکڑ جائے گی اور ایک اور کیفیت ان میں پیدا ہو جائے گی جو ان کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ فضل محض اس لیے ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور جہاں تک ان سے ہو سکا اس کے احکام کے مطابق عمل میں مشغول رہے۔ تو یقیمون الصلاۃ میں جو مضمون ہے کہ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی نماز گرتی پڑتی ہے، اس میں وہ رنگ نہیں آیا، وہ لذت پیدا نہیں ہوئی، وہ عرفان نہیں عطا ہوا، تو اگر وہ قرآن سے ہدایت پائیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو نماز ہے اس میں ایک نیا رنگ آئے گا، اس میں تبھی جوش، ذاتی محبت اور خشوع اسے میسر آ جائے گا، اور وہ گویا اسے ایک آنکھ عطا ہوگی جس سے وہ اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے جو قرآن کریم کا ایسے نمازیوں کے لیے ہدایت ہونا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسا ہی مالی عبادت جس قدر انسان اپنی کوشش سے کر سکتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اپنے اموال مرغوبہ میں سے کچھ خدا کے لیے دیوے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجا لاوے کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیوے تو یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ما سوا سے بکلی دستبردار ہو جائے اور جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا کا ہو جائے، یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ وہ بھی مما رزقناہم میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس کے قول مما رزقنا سے صرف درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے جس میں ہر ایک وہ نعمت داخل ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ تو صرف مال، مما رزقناہم ينفقون سے صرف مال نہیں بلکہ ہر ایک وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ اس میں داخل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو ہر ایک قسم کی نعمت، مثلا اس کی جان اور صحت اور علم اور طاقت اور مال وغیرہ میں سے دیا گیا ہے، اس کی نسبت انسان اپنی کوشش سے صرف مما رزقناہم ينفقون تک اپنا اخلاص ظاہر کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بشری قوتیں طاقت نہیں رکھتیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کا قرآن شریف پر ایمان لانے والے کے لیے اگر وہ مما رزقناہم ينفقون کی حد تک اپنا صدق ظاہر کرے گا، بموجب ہدایت ہدی للمتقین کے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی عبادات میں بھی کمال تک اس کو پہنچا دے گا، اور کمال یہ ہے کہ اس کو یہ قوت ایثار بخشی جائے گی کہ وہ شرح صدر سے یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اس کا ہے خدا کا ہے، اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کرائے گا کہ یہ چیزیں اس کی تھیں جس کے ذریعے سے اس نے نوع انسان کی خدمت کی۔ تو اس ضمن میں حضور نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے اپنی کتب میں، اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ آگے جو آ گیا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرماتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی کوشش صرف اس حد تک ہے کہ انسان تقوی اختیار کر کے اس کی کتاب پر ایمان لاوے اور صبر سے اس کی پیروی کرے، اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے آیت ہدی للمتقین میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس کی کتاب اور رسول پر کوئی ایمان لائے گا تو وہ مزید ہدایت کا مستحق ہوگا، اور خدا اس کی آنکھ کھولے گا اور اپنے مکالمات و مخاطبات سے مشرف کرے گا، اور بڑے بڑے نشان اس کو دکھائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی دنیا میں اس کو دیکھ لے گا کہ اس کا خدا موجود ہے، اور پوری تسلی پائے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو میرے پر کامل ایمان لاوے تو میں تیرے پر بھی نازل ہوں گا۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کو نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور یا ویسے ان آیات پر غور کرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا ہمارا ایمان بالغیب جو ہے اس میں استقامت عطا ہو رہی ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے اور غیب شہود میں بدل رہا ہے؟ کیا ہماری گرتی پڑتی نمازیں جو ہیں ان میں ایک نئی لذت اور نئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ کیا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے علم میں سے، مال میں سے، خدا کی دی ہوئی قوتوں میں سے، کیا ان میں برکت عطا ہو رہی ہے؟ کیا اس میں اضافہ کر رہے ہیں ہماری طرف سے انفاق میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کے لیے، دینی اغراض کے لیے، بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو خرچ کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالتا چلا جائے؟ اسی طرح جو ایمان ہے قرآن کریم پر یا پہلی کتابوں پر، اس کے نتیجے میں قرآن کریم کے ہدن ہونے کے بعد کیا ہم اس مقام پر
پہنچ رہے ہیں یا اس کی ہمیں کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا فیض نازل فرمائے سچی رویا کے ذریعے اور ویسے اس کا کلام اور الہام جو ہے اس سے فائدہ اس سے ہم مستفیض ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو عظیم الشان گویا کہ مقصد ہے قرآن کریم کا، کہ ہر انسان جو ہے اس کو خدا پر ایک زندہ یقین ہو اور اس پر ایک اس کا براہ راست رابطہ قائم ہو جائے. تو یہ سارا مضمون جو ہے انہی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے. بڑی تفصیل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے مضامین کو مختلف جگہوں پر کھولا ہے. آپ فرماتے ہیں متقی کی صفت کے متعلق، مثلا آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غیب پر ایمان لانا، تو یہ جب وہ قرآن کریم ہدایت ہوتا ہے تو اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس پر ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے، اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے. پھر وہ خدا کو غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلی سامنے رہتی ہے. غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اسے عطا کیا جاتا ہے، جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں جب تک مشاہدہ نہ کرے، اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے، لیکن ہدی للمتقین کے موافق جو شخص ہدایت پا لیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے. اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعے سے یہ ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجے سے شہود کے درجے پر پہنچ جاوے گا، اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے. پھر متقی کی دوسری صفت یقیمون الصلاۃ کے حوالے سے فرماتے ہیں، یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں. متقی سے جیسے ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے، یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے. یعنی متقی خدا سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں. لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے. کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے، اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہدایت عطا کرتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے متقی کی، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے متقی کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے. یعنی ابھی اس کی نماز بار بار گرتی ہے، توجہ قائم نہیں رہتی، وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر توجہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے باوجود جو اس کو کھڑا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ بھی متقی ہے، اور متقی ہی کی ایک علامت ہے. لیکن جب پھر یہ قرآن ان کے لیے ہدن ہو جاتا ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے، اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے. اور ہر وقت ایک طبی حالت ہو جاتی ہے اس کی کہ اس کی نماز کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے، اس میں ایک طبی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے نماز کو خوب سنوار کر پڑھنا چاہیے. نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے. فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یقیمون الصلاۃ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے نجات پا کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے. یا مما رزقناہم ینفقون کے متعلق ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہاں مما رزقناہم ینفقون عام ہے، اس سے کوئی خاص شے روپیہ پیسہ یا روٹی کپڑا مراد نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطرتی، دوسرا زیر اثر نبوت. فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو یا ننگا ہو آ کر سوال کرے اور تم اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دو، کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مما رزقناہم روپیہ پیسہ سے مخصوص نہیں،
خواہ جسمانی ہو یا علمی، سب اس میں داخل ہے۔ جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتحت ہے، مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے، طبیب ہے وہ بھی داخل ہے، مگر بموجب منشا ہدی للمتقین ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، اور یہ للہ وقف کہلاتا ہے۔ اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں مما رہتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک وہ مما کی حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے، یعنی اس میں سے کچھ جب تک دیتا ہے، اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی ہے، لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود، اس کا ہر فعل، اس حرکت و سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ آپ فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی روح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ جب انسان اس مرتبے اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامل ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔ فرماتے ہیں یہ خوب یاد رکھو کہ تقوی تمام دینی علوم کی کنجی ہے، انسان تقوی کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا۔ اور یہ جو الذین یؤمنون بالغیب سے یوقنون تک کے الفاظ ہیں، ان کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات کی جو تشریح اور تفسیر فرمائی ہے وہ 20 صفحات پر پھیلی ہے، اور ہر جملہ، ہر لفظ ہی حکمت اور معرفت سے پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان کا مطالعہ کریں، ان ارشادات کا، ان تفسیروں کا۔ اسی طرح خلفائے کرام نے ان آیات کی جو تشریح و تفسیر بیان فرمائی ہے اس کو بھی خود براہ راست مطالعہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ جن امور کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں حقیقی نمازیں عطا ہوں، ہم حقیقی معنوں میں اس کی راہ میں اپنے جان، مال، وقت، عزت، جو کچھ بھی خدا نے عطا فرمایا خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے قرآن کریم پر، اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ فیض عطا ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر مضبوطی سے قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔